بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وقفا الصلاۃ والسلام علیکم محمد مصطفیٰ اللہ سعید استفاع قرآن قارئین گرامی، گزشتہ ہفتے ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ حضرت خالد نے اقویشیہ بغیر کسی مزاحمت کے فتح کر لیا، اس لیے کہ اس کے باشندے یا تو تواریخ کی جنگ میں مارے گئے یا پھر فرار ہو گئے تھے۔ جب اسلامی فوجیں وہاں پہنچیں تو شہر خالی پڑا تھا۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ دراصل حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ حضرت خالد کو حضرت دیا تھا، وہ حرا کے محلات کو فتح کرنا تھا، کیونکہ ساتھ ہی ایک طویل سلسلہ روایات موجود ہے۔ سب سے پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ نے جو حضور کی پیدائش کے وقت روشنی دیکھی تھی، اس میں حرا کے محلات بھی دیکھے تھے۔ پھر غزوہ کی خندق میں کھدائی کے موقع پہ حضور نے پیشن گوئی فرمائی تھی اور اس میں حرا کی فتح کی خوشخبری بھی سنائی تھی۔ اس کے بعد ایک دن مدینے میں حضور نے پھر یہ ذکر دوبارہ فرمایا اور صحابہ کرام سن رہے تھے کہ ایک صحابی جن کا نام شبیل تھا اور جو کہ ناخواندہ بہت ہی بھولے والے تھے، بیچ میں بول اٹھے کہ یا رسول اللہ، جب حرا فتح ہوگا تو بقیلہ کی بیٹی شہزادی کرامہ مجھے عطا فرمائیں۔ اس کا چرچا انہوں نے غالباً کہیں سنا ہوا تھا یا ممکن ہے کہ دیکھا بھی ہو، جو کہ کرامہ کے بیان سے ثابت ہوتا ہے کہ اس نے مجھے جب دیکھا جب میں جوان تھی۔ بہرحال وجہ جو بھی رہی ہو، مگر یہ مورخین کے نزدیک امر مسلمہ ہے کہ حضور نے اس کے طلب کی جواب میں مسکراتے ہوئے فرمایا تھا کہ جا، وہ تجھے عطا کی۔ اس وقت تو یہ راز نہیں کھلا، نہ کسی مورخ نے ذکر کیا حضور مسکرائے کیوں، مگر بعد میں جو حالات حضرت شوائل کو پیش آئے وہ اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ انہوں نے صرف اس کے حسن کے چرچے سن رکھے تھے مگر اس کی عمر سے واقف نہ تھے۔ یہ پورا واقعہ آپ آگے چل کر پڑھیں گے، جو کہ بعد میں سب سے بڑی رکاوٹ فتح حرا بن گیا، مگر شہزادی کرامہ کی عقل مندی اور حضرت شویل کی سادہ روئی کی بنا پر بآسانی مسئلہ حل ہو گیا۔ حضرت خالد اب اپنے ہدف کی آخری منزل کی طرف بڑھے اور خوزلق ہوتے ہوئے نجف کے قریب قیام فرما ہوئے۔ ہیرا دراصل ایک قلعے کا نام تھا، بلکہ بہت سے قلعوں کا مجموعہ تھا۔ بلکہ بہت سے قلعوں کا مجموعہ تھا، جس پہ اجمیوں کی طرف سے ازرویہ نام کا ایک شخص گورنر تھا۔ حضرت خالد نے رسالے اور تیز رفتار فوج کو بذریعہ خشکی روانہ کیا اور بھاری سامان ہر بذریعہ دریا کشتی پر لدوا کر روانہ کر دیا اور اس کے بعد وہ خود بھی روانہ ہو گئے۔ ادھر ازرویہ نے اپنے بیٹے کو تیز رفتار رسالہ دے کر بسقالہ بھیجا اور اس کے سپرد یہ کام کیا کہ دریائے فرات پر بند باندھے تاکہ پانی کی سطح گر جائے اور مسلمانوں کا سامان حرب دریا میں پھنس جائے، مگر حضرت خالد کی مومنانہ فراست اس خطرے کو پہلے ہی بھاپ چکی تھی۔ ادھر اسلامی بیڑا تھوڑا ہی آگے بڑھا تھا کہ کشتیاں دریا کی سطح پر ریت میں پھنس گئیں۔ ادھر حضرت خالد نے کمال پھرتی سے اپنے رسالے کو ایڑ لگائی اور بند کے سامنے پہنچ کر ان کو تلواروں کی دھاروں پر رکھ لیا۔ اس جنگ میں ازرویہ کا بیٹا بھی مارا گیا، اجمی فوج بھی بھاگ کھڑی ہوئی۔ دوسروں کی طرف سے وہ دستہ جو انہوں نے پہلے روانہ کر دیا تھا اس کے قلعہ خاص کی پشت پر پہنچ گیا۔ کہتے ہیں کہ مصیبت کبھی تنہا نہیں آتی۔ اسی دوران اس کو یہ خبر بھی مل گئی کہ شاہ فارس اردشیر مارا گیا، پر عجب افراتفری کا شکار ہو گیا، لہذا وہ ان واقعات کی وجہ سے اس قدر دل برداشتہ ہوا کہ اس نے بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی، کیونکہ وہ بادشاہ لڑ رہا تھا، وہ مر گیا تو سارا کھیل ختم ہو گیا، جبکہ اس کے مقابل وہ تھے جو خدا کے لیے لڑ رہے تھے، جس کو ہمیشگی حاصل ہے۔ اس طرح حرا کا سب سے اہم قلعہ بغیر کسی جنگ کے سرنگو ہو گیا۔ اب مسئلہ رہ گیا تھا اطراف کے 4 قلعوں کا جنہوں نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کیا، لہذا ان کا محاصرہ کر لیا گیا۔ ان میں سے ایک قلعہ جس کا نام حسن عبیس تھا، اس کا سردار ایاد بن قبیس تھا۔ دوسرے کا نام حسن العد سنین تھا جو کہ عدی بن عدی کے قبضے میں تھا۔ تیسرا حسن
بن مدین تھا جس کا سردار ابن عقل، اور چوتھا حسن ابن وقیلہ تھا جس کا سردار عبد المسیح تھا۔ جب محاصرے نے طول پکڑا اور ان کے ذخائر کم ہو گئے تو ان کے پاس کوئی چارہ نہ تھا کہ صلح کی بات چیت کریں۔ انہوں نے اپنا ایک وفد حضرت خالد کے پاس صلح کے لیے بھیجا۔ ان کا قائد عمر بن عبد المسیح بن حبان بن وقیلہ تھا جس کا تاریخ طبری میں عبد المسیح لکھا ہے۔ وہ آ کر معاملات طے کرنے کے لیے حضرت خالد سے ملا۔ پھر ان کے درمیان ایک مکالمہ ہوا جس میں لاجواب ہو کر اس نے اپنے مذہب پر رہتے ہوئے صلح کو ترجیح دی، مگر اس کے دل میں ابھی بھی یقین نہیں تھا کہ وہ اور اس کے ساتھی معاف کر دیے جائیں گے، کیونکہ اس دور میں فاتحین عام طور پر بدعہدی کے مرتکب ہوتے تھے جیسے کہ آج کل کے حکمراں ہیں، لہذا وہ بھی حضرت خالد کے بارے میں ایسا ہی گمان کر رہا تھا، جبکہ اسلام کا دیا ہوا ہی سبق اسے معلوم نہیں تھا کہ مومن کا وعدہ سچا اور پختہ ہوتا ہے۔ اسی دوران ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ حضرت خالد نے اس کے پاس ایک پڑیا دیکھی تو اس سے پوچھا یہ کیا ہے؟ اسے نے کہا یہ بڑا مہلک زہر ہے جسے کھاتے ہی کھانے والا مر جاتا ہے، اور میں نے اس لیے اس کو ساتھ رکھ لیا تھا کہ اگر میری قوم پر برا وقت آیا تو میں اسے پہلے کھا کر مر جاؤں گا۔ وہ انہوں نے اس کے ہاتھ سے لے کر یہ فرماتے ہوئے کہ ہر جان اپنی مقررہ میعاد کے بغیر نہیں مرے گی، اور یہ دعا پڑھتے ہوئے بسم اللہ خیر الاسماء رب الارض والاسماء الذی لیس یدر ما اسم الرحمن الرحیم زہر کو منہ میں ڈال لیا۔ کچھ عمرہ انہیں روکنے کے لیے دوڑے مگر وہ اس سے پہلے نکل چکے تھے۔ جب اس نے یہ ماجرا دیکھا کہ زہر نے ان کے اوپر ایک ذرہ برابر بھی اثر نہیں کیا تو اسے بہت حیرت ہوئی۔ وہ کہنے لگا کہ ان لوگوں سے لڑنا بیکار ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ قبضہ کرنے کا فیصلہ کر لیں تو بالآخر قبضہ کر کے دب لیں گے۔ ان سے صلح کی بات طے ہو گئی، مگر اس مرحلے پہ جا کر بات رک گئی کہ حضرت شبیل جو اس فوج میں موجود تھے انہوں نے حضور کا وعدہ یاد دلا کر شہزادی کرامہ کا مطالبہ کر دیا جو کہ عبد المسیح کے خاندان سے تھی۔ چونکہ یہ حضور کا وعدہ تھا لہذا سب بے بس ہو گئے۔ ادھر وہ لوگ اس بات پر آ کر اٹک گئے کہ ہم یہ شرط نہیں مانیں گے چاہے ہم سب تباہ ہو جائیں۔ جب یہ خبر شہزادی کو پہنچی تو اس نے کہا کہ اس نے مجھے جب دیکھا تھا جب میں جوان تھی، آپ لوگ مجھے چھوڑ دیں اور یہ شرط مان کر قوم کو بچا لیں، باقی معاملات میں شبیل سے خود ہی طے کر لوں گی۔ لہذا معاہدہ ہو گیا، اور مختلف روایات کے مطابق 90,000 یا 4 لاکھ درہم جزیہ دینا طے ہوا۔ شہزادی ان کو مل گئی۔ جب وہ ان کے پاس خلوت میں پہنچی تو اس نے پوچھا کہ تم مجھے 80 سال کی بڑھیا سے کیا توقع رکھتے ہو؟ بہتر ہے کہ تم مجھے آزاد کر دو اور مانگا معاوضہ لے لو۔ جب انہوں نے اسے دیکھا جو کبھی حسین رہی ہوگی مگر اب تو جھریوں نے اس کی شکل ہی بگاڑ دی تھی تو انہوں نے 1000 درہم کا مطالبہ کیا جو ان کے خیال میں سب سے بڑی رقم تھی، جو شہزادی کے ساتھیوں نے فوراً ادا کر دی۔ تب وہ ہنس کر کہنے لگی کہ تم نے میری قیمت بہت کم لگائی، اگر تم 1 لاکھ درہم بھی مانگتے تو یہ لوگ تم کو دے دیتے، مگر تم نے مانگے ہی اتنے۔ انہوں نے سادگی سے جواب دیا کہ مجھے اس سے آگے کی گنتی ہی نہیں آتی ہے۔ بہرحال یہ مسئلہ بھی بخیر خوبی طے ہو گیا اور مسلمانوں نے تمام قلعے بغیر کسی جنگ کے قبضے میں کر لیے۔ اس کے بعد حضرت خالد نے نماز شکرانہ باجماعت ادا کی جو کہ 8 رکعت پہ مشتمل تھی۔ پھر فتح کی خبر اور مال غنیمت سے خمس نکال کر تقسیم کر دیا۔ پھر خمس و اخراج مدینہ منورہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں تفصیلات روانہ کر دیا۔ جبکہ ان کو خبر ملی تو انہوں نے ایک مرتبہ پھر نماز شکرانہ باجماعت ادا فرمائی۔ اس طرح مسلمانوں کا مرکزی عراق پر قبضہ ہو گیا۔ اس پر عرب کے مشہور شاعر عمرو بن قعقاع نے ان کی شان میں ایک طویل قصیدہ بھی لکھا ہے جس کو ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے۔ انشاءاللہ اگلی مرتبہ ہم مغربی عراق کی فتوحات کے بارے میں لکھیں گے۔ وما لنا الا البلاغ۔